بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری علمی نشستیں جاری ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے۔ گویا جو اللہ تعالیٰ کے حضور اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ اعتکاف کا کیا مطلب ہے۔ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر متوجہ ہونا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے، یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاح کے اندر جو اعتکاف کا مطلب ہے وہ ہے انسان دنیاوی تعلقات سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرے کہ وہ خلوت غزی ہو کر، گویا خلوت نشینی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلقات بندگی کو مضبوط کر سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ تو یہ ہے اعتکاف کا مطلب۔ اب ہم سمجھتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، صرف ایک دن کا، تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ گویا اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور کر دیتا ہے، اور اس میں سے ہر خندق کا جو فاصلہ ہے سمجھانے کے لیے کہ جو مشرق ہے اور پھر مغرب ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے اس سے بھی زیادہ لمبی ہے، زیادہ لینتھی ہے، زیادہ فاصلہ ہے ایک خندق کا۔ پھر اسی طرح فرمایا، حضرت زین العابدین اپنے والد گرامی سے امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا۔ اب یہ رمضان المبارک کے اندر جو 10 دن اعتکاف کرے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو کیا اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کانا کحجتین و عمرتین، گویا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گویا یہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے رمضان کے اندر، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ گویا یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہی ہیں، خبر دے رہی ہیں کہ حضور رمضان المبارک کے آخری 10 دن آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور پھر بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، مگر آپ کی ازواج مطہرات نے اس کو جاری رکھا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ گویا 20 دن اعتکاف آپ بیٹھے۔ تو یہ حضور کے معاملات ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ ایک صحابی کو
وہ جگہ دکھا رہے تھے مسجد میں جہاں پر آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں تک ہم نے سمجھا اعتکاف کا معنی مفہوم کیا ہے اور اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے کیا معمولات تھے، ان کو ہم نے مختصر سمجھا۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کی شرائط۔ تو ان میں پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ گویا جو اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے یا اعتکاف بیٹھ رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسری شرط ہے نیت کرنا، اعتکاف کی نیت کرنا۔ تیسری شرط ہے حدث اکبر، گویا جنابت سے پاک ہونا۔ اعتکاف بیٹھنے والے کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ خواتین حیض و نفاس سے پاک ہوں، گویا خواتین اپنے مخصوص ایام کے اندر وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے شرط ہے کہ جسم پاک ہو۔ پھر اسی طرح جو چوتھی شرط ہے وہ ہے اعتکاف بیٹھنے والا عاقل ہو، مجنون نہ ہو۔ اسی طرح چھٹی جو شرط ہے وہ ہے اعتکاف بیٹھنے والا روزہ بھی رکھے۔ ایسا نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اعتکاف بیٹھے، گویا جو اعتکاف میں روزہ چھوڑے تو اس کا اعتکاف ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تک ہم نے اعتکاف کی شرائط کو سمجھا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والا دوران اعتکاف کون سے معمولات سر انجام دے۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہ قرآن پاک کو پڑھے اور کوشش کرے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، تاکہ جو کچھ پڑھ رہا ہے انسان وہ اس کو سمجھ بھی آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح درود پاک کی کثرت کرے، درود شریف کی عادت بنائے۔ پھر جو تیسری بات ہے وہ ہے علوم دینیہ کا پڑھنا اور پڑھانا، گویا دین کو سیکھے یا سکھائے، یا سکھانے والا بن جائے، نہیں تو پھر سیکھنے والا بن جائے۔ اسی طرح واعظ و نصیحت اور اچھی بات کرنا، دوران اعتکاف اچھی بات کرے، اچھی نصیحت کرے۔ پھر قیام اللیل، گویا رات کو جا کر عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کرے۔ اور آخری بات ذکر و اذکار کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، وظائف پڑھے۔ تو یہ معمولات ہیں جو انسان کے ہونے چاہیے، اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ باتیں جو ٹائم ضائع کرتی ہیں، فضولیات ہیں، وہ تمام کام انسان کو ترک کرنے چاہیے۔ اس دوران صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ ہونی چاہیے، پھر ہی حقیقی معنی میں اعتکاف کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔